آپ جو آبزرو کر رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، آپ کا مشاہدہ نامکمل ہے 1 مہینے تک، کیونکہ یہ اتنا بڑا، اتنی بڑی لائبریری ہے، بیکاز دس از دا بگیسٹ لائبریری آف دا ورلڈ. یہ دنیا کی ایک عظیم ترین لائبریری ہے. یہاں پر آپ جو چیز تلاش کر رہے ہیں، آپ بولے تو صحیح لائبریرین کو، تو انہوں نے کہا کہ لیڈی سینا، جیسے کہ میں نے کہا تھا اس پر سنگ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کہاں ہے اوریجنل اسکرپچر، ہولی اسکرپچر توریت جس کو لکھا گیا تھا ہیبریو زبان میں، انجیل جس کو لکھا گیا تھا، جس کو نازل کیا گیا تھا سریانی زبان میں، زبور جس کو عبرانی زبان میں نازل کیا گیا تھا. اب وہ تلاش کر رہے ہیں، لیکن میرے دوستو لائبریرین ان کو جواب دیتا ہے these are almost dead language. If you want to get this language, this is not possible to get here. یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ اسے پا سکے، اس لیے کہ یہ دنیا کی مری ہوئی زبان ہے، اسے آپ نہیں پا سکتے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، اگر توریت یہ اوریجنل مجھے نہیں مل سکتا، زبور یہ اوریجنل مجھے نہیں حاصل ہو سکتا، انجیل اگر یہ اوریجنل مجھے حاصل نہیں ہو سکتا، تو کم از کم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی قرآن. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث بنگالہ، فیضان حضور صدر اللہ فاضل. زندہ باد، زندہ باد علماء کرام، زندہ باد اہل سنت والجماعت، زندہ باد. تو میرے دوست، آپ نے کہا کہ آپ مجھے اوریجنل اسکرپچر آف قرآن ہی دکھا دیجئے، جس کو کلف آف عثمان کہتے ہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین نے اپنی زندگی میں 22 اضلاع کے لیے 22 کتابیں مرتب کی تھی، اور میرے دوستو وہ 22 کاپیاں میوزیم میں موجود تھی. جب آپ نے دیکھا تو پکار کر کہا، اسی لیے جو میں نے پڑھا تھا انسائیکلوپیڈیا بریٹینیکا میں، جو میں نے پڑھا تھا دنیا کی تاریخ ساز ڈائری میں، وہ حقیقت ہے کہ عربی is the language. عربی is the oldest and richest language of the world. واہ بے شک. عربی جو ہے یہ قدیم زبان، سمردھ زبان ہے، اور اس زبان میں قرآن آج بھی موجود ہے. دنیا میں 5 ایسے مقامات ہیں جہاں پر اوریجنل اسکرپچر آف قرآن یعنی کیلف آف عثمان موجود ہے. اگر آپ چلے جائیں برٹش کی میوزیم میں، تو اس لائبریری میں آپ کو سیدنا عثمان کی لکھی ہوئی وہ 22 کتابیں حاصل ہو جائیں گی. اگر آپ چلے جائیں کائرو میں تو وہ 22 کتابیں آپ کو حاصل ہو جائیں. اگر آپ چلے جائیں ماسکو میں تو یہ کتابیں آپ کو حاصل ہو جائیں. اگر آپ چلے جائیں ترکی میں یہ کتاب آپ کو حاصل ہو جائے. اگر آپ چلے جائیں مدینہ میں یہ کتاب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چلے جائیں مدینہ میں تو یہ کتاب آپ کو حاصل ہو جائے. میرے دوستو، اب تک نعرہ نہیں لگا ہے آپ کی بزم سے، اما نعرہ لگا کے ثبوت دو کہ واقعی آپ دیوانے ہیں. اور میرے دوستو، آپ دل کے کان سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سن رہے ہیں. ایک مرتبہ نعرہ لگا کے ثبوت دے، نعرہ لگا کے کوئی مجمع میں سے اٹھ جائے، نعرہ لگا کے یہ ثبوت دے کہ واقعی. واہ واہ واہ، جواب دیں یا رسول اللہ. اللہ اکبر. اچھا یہ محلہ کیوں خاموش ہے بھائی؟ اگر اس محلے نے لگایا تو کیا اس محلے والے ویران ہیں، اس سے محروم ہیں اس سے؟ ارے بھائی کوئی اٹھو، ایک مرتبہ نعرہ لگاؤ تاکہ محفل میں جان پڑ جائے. ابھی آپ کو نقیب ہندوستان حضرت جنید رضا کی نقابت سننی ہے، ان کی نظام سماعت کرنی ہے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد.
माशाअल्लाह। آج کے دور میں میرے دوستو یقیناً یہ آپ جانتے ہیں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج ہم اور آپ سائنسی دور میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور جانتے ہو یہ وہ دور ہے جہاں لوگوں نے اپنی عقلوں کو استعمال کر کے، جہاں لوگوں نے اپنے برین کا استعمال کر کے میرے دوستو آسمانوں میں پرواز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیا آپ نے یہ سنا نہیں ہے کہ ہم منگل گرہ تک پہنچنے والے ہیں؟ منگل گرہ کو پہنچنے والے ہیں۔ کیا آپ نے سنا نہیں ہے کہ ہم لوگ آسمان کی گہرائیوں میں اتر چکے ہیں؟ آج اگر بارش ہو جائے آپ کے علاقے میں زوردار تو آپ کے علاقے میں کتنا پانی میسر آیا، آپ سائنسی علوم کے ذریعہ یہ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ آج زلزلہ آ جائے تو زلزلے کا تناسب کیا ہے آپ سائنسی علم کے ذریعہ معلوم کر سکتے ہیں۔ آج اگر میرے دوستو جس زمین پر آپ بیٹھے ہیں، جس پلانٹ پر آپ بیٹھے ہیں، اس کی ہر دن کی رفتار کیا ہے تو سائنسی علوم کے ذریعہ ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ کہہ لینے دیا جائے کہ یقیناً قرآن کسی سائنس کی کتاب نہیں ہے، ہمیں یہ کہہ لینے دیا جائے کہ قرآن کسی رسائل وگیان کی کتاب نہیں ہے، ہمیں یہ کہہ لینے دیا جائے کہ قرآن کسی پدارتھ وگیان کی کتاب نہیں ہے، ہمیں یہ کہہ لینے دیا جائے کہ قرآن کسی کیمسٹ کی کتاب نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ بھی کہہ لینے دیا جائے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو لوگوں کی ہدایت کے بعد۔ بے شک حق حق ہے، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے میرے دوستو، یقیناً یہ قرآن حیات انسانی کی تخلیق کو واضح کرنے والی کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو بندوں کو اللہ سے متعارف کراتی ہے، یہ متعارف کرانے والی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی تخلیق کو واضح کرتے ہوئے قریب آتا ہے سائنس، اور جب سائنس قریب آتا ہے تو ہمارے علم میں یہ بات آتی ہے کہ یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، یہ سیارے یوں ہی پیدا نہیں ہو گئے، بلکہ اس کا پیدا کرنے والا وہی مالک حقیقی ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، وہی مالک حقیقی ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ اور قرآن کی وہ گفتگو سنو، اللہ رب کریم یہ فرماتا ہے قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدة لعلکم تشکرون۔ اللہ اس آیت ربانی میں، اس آیت میں اللہ رب العزت آپ کی قوت سماعت کی بات کر رہا ہے، اللہ رب العزت اس آیت میں آپ کی قوت بصارت کی بات کر رہا ہے، اللہ رب العزت اس آیت میں آپ کی قوت فکر کی بات کر رہا ہے، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یقیناً ہم نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں قوت سماعت دی ہے، ہم نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں قوت بصارت دی ہے، ہم نے تم پر احسان کیا ہے کہ عقل جیسی عظیم نعمت تم کو عطا کیا ہے۔ میرے دوستو یہ عقل ہے، یہ برین، اگر اس برین کو جو ایک معیاری عمر رکھتے ہیں، جو ایک معیاری عمر رکھتے ہیں، آج سائنسدان کہتا ہے کہ اس کا وزن کیا ہے؟ What is the weight of the brain؟ کیا وزن ہے اس کا؟ بتائیے مجھے، کوئی معلوم ہے آپ کو؟ اس کا وزن کیا ہے معلوم ہے؟ تو اس کو کہا گیا 3 پاؤنڈ۔ کتنا؟ 3 پاؤنڈ is equal to 1.5 کلو، 1.5 کلو۔ کتنا ہے؟ ایک معیاری آدمی کا جو برین ہے اس کا وزن کتنا ہے؟ 1.5 kg۔ یہ سائنسداں بتاتے ہیں۔ میرے دوستو یہ جو 1.5 kg کا برین ہے آپ کا، آپ جب اسے استعمال کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز آپ کے برین کے اندر ڈال دی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ نیورون۔ کیا کہتے ہیں؟ نیورون۔ یہ نیورون جس کا کام یہ ہے کہ یہ آپ سے لیے گئے انفارمیشن کو ٹرانسمٹ کرتا ہے، یہ آپ سے لیے گئے انفارمیشن کو ٹرانسفر کرتا ہے، یہی کام ہے اس کا۔ لیکن ایک انسان جب سوچنے لگتا ہے گہرائی سے، جب فکر کی باتوں میں گم ہو جاتا ہے، تو میرے دوستو سائنس یہ کہتا ہے کہ جس طریقے سے انسان سوچنے لگتا ہے، نیورون کی
کنیکٹیویٹی بڑھنے لگتی ہے، یعنی وہ کنیکٹ کرتا ہے دوسرے نیورون کو، وہ تیسرے نیورون کو، اس طرح نیورون کی کنیکٹیویٹی بڑھتے چلی جاتی ہے، بڑھتے چلی جاتی ہے، بڑھتے چلی جاتی ہے۔ اور میرے دوستو، ایک سائنسداں کہتے ہیں کہ اگر نیورون کو A4 سائز کے پیپر کے طور پر A4 سائز جیسے عام طور سے جیروکس ہوتا ہے، عام طور سے جیروکس ہوتا ہے، A4 سائز کے پیپر کو اگر کسی میز پہ رکھ کر اسے رکھتے چلا جائے تو میرے دوستو آسمان سے بھی اوپر وہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ نیورون کا پاور ہے، اور اس کا دینے والا کون ہے؟ وہی خالق ہے، مالک حقیقی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں دی ہیں، اگر ہم نے اس کا صحیح استعمال کر لیا تو یاد رکھو کہ ہم سے اعلیٰ کوئی مخلوق ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان سب سے عظیم مخلوق ہے۔ اللہ رب کریم قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا، قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ ہم نے تم کو قوت سماعت دی، ہم نے تم کو قوت بصارت دی، ہم نے تم کو قوت عقل، قوت فکر دیا، لیکن کہہ دو کہ انسان ناشکرا ہے۔ ناشکرا مت بنو، بلکہ اللہ کے بندہ ہونے کا حق حاصل کرتے رہو۔ تمہیں معلوم ہے آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس دور میں دنیا میں تشریف لائے، وہ دور زمانے جاہلیت کا دور تھا، وہ دور زمانے جاہلیت کا دور تھا، لیکن وہ لوگ عقلی میں سخن کے ماہر ہوا کرتے تھے، وہ لوگ عقلی میں سخن کے ماہر ہوا کرتے تھے، وہ میدان فصاحت و بلاغت کے شہسوار ہوا کرتے تھے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے یہ کہا وَيَقُولُونَ افتَرَىٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ رات کو بناتے ہیں اور صبح لوگوں کو سنا دیتے ہیں۔ یہ عالم تھا ان کا کہ یہ صبح رات کو بناتے اور صبح لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو خاموش رہے، مگر اللہ نے قرآن عظیم میں فرما دیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ قرآن چھوڑو، تم قرآن کے مثل کوئی ایک سورت بنا دو، ایک صورت بنا کر کے دکھا دو۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے مثل بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہم سب کو حق سننے، حق کہنے اور حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسا کہ کلام حق آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب میدان شہسوار کے، میدان فصاحت و بلاغت کے شہسواروں کے سامنے، میدان فصاحت و بلاغت کے شہنشاہوں کے سامنے کلام حق سنایا، کلام حق تلاوت کیا، تو میرے دوستو ان فصاحت و بلاغت کے شہنشاہوں کی زبانیں گنگ ہو گئی۔ بریلی کی زبان، بریلی کے امام اس مقام پر بولتے ہیں کہ تیرے آگے سب ہیں دبے لچے، تیرے آگے سب ہیں دبے لچے، تیرے آگے سب ہیں دبے لچے۔ بڑے بڑے فصحائے عرب کے، بڑے بڑے فصحائے عرب کے، فصحائے عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے سب ہے دبے لچے، بڑے بڑے فصحائے عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں کہ جسم میں جان نہیں۔ بے شک سرکار کے دیوانے جسم نکلتے ہیں، پتھر کی حقیقت کیا فولاد پگھلتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما الینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ۔